اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امین بٹ، ٹیچر گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول تھین کلاروس، زون کھمریال، آج یعنی 25 ستمبر 2020 جماعت ہفتم کے لیے اردو پڑھانے جا رہا ہوں۔ کل کے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا موضوع ہے سائنس اور جنگ۔ سائنس اور جنگ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، پہلے جنگ آپ کی یاد دہانی کے لیے نیزوں، تلواروں اور میدانی جنگ میں لڑی جاتی تھی، لیکن جوں سائنس ترقی کرتا گیا، مہلک ہتھیار بناتا گیا اور انسانی جانیں ضائع ہوتی گئیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ، اگرچہ ایٹمی ہتھیار بنائے گئے سائنس کی مدد سے، ان کے علاوہ ہمیں ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جنگ کے مہلک ہتھیاروں میں بیماری کے جراثیم سے بھرے ہوئے بموں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے۔ صرف ایٹمی ہتھیار نہیں، لیکن ایسے ہتھیار بھی بنائے گئے ہیں سائنس کی مدد سے۔ وہ مہلک ایسی بھی ہتھیار ہیں جن بموں کے اندر جراثیم ہیں اور وہ جراثیم استعمال کر سکتے ہیں۔ ان جراثیم بھرے بموں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کہتے ہیں شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ بموں کے ذریعے پھیلائے گئے جراثیم پر قابو پانا ناممکن ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا جراثیم ہوگا، سائنس کی بنائی ہوئی ایسی جراثیم ہوگی جس کو کوئی دوائی اثر نہیں کرتا ہے، نہ کوئی دوائی بنائی گئی ہوگی اس کے لیے۔ یہ سائنس کی ایجاد ہے۔ ایسی قسم کا یہاں ہم بتائیں گے بم ایسا ہے جس کا علاج نہ ہو۔ اس کے نتیجے میں اس سے کیا ہوتا ہے، جتنی فصلیں، جانور اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہے، کہتے ہیں جب یہ ہتھیار استعمال کیے جائیں گے تو اس سے فصلیں بھی تباہ ہو جائیں گی، فصلوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، اور جب انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، کہتے ہیں ہمیں اندازہ لگانا بھی مشکل ہوگا۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کووڈ-19، اس کا تعلق چین سے بتایا جاتا ہے، یعنی چین کی لیبارٹری سے یہ گیس نکلا ہے۔ یہ کیا سچائی ہے، سچائی ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں بے بس ہیں ہر ایک ملک، دوائی بھی ابھی تیار نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح جب ان بموں کا استعمال کیا جائے گا، کہتے ہیں پھر یہ اندازہ لگانا مشکل ہوگا کہ اس بیماری میں کتنے لوگ متاثر ہوں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ خطرناک جنگی ساز و سامان
وہ तबक्कुन असलह साइंस की नई दरियाफ्त है। ये तो हम बता सकते हैं, ये साइंस की नई दरियाफ्तें हैं। चाहे खतरनाक जंगी सामान उसने बनाया है या असलह बनाया है, साइंस की बदौलत ही बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये साइंस का कसूर है। किसका कसूर है? साइंस का कसूर है? नहीं, हम इसका कसूर सीधा साइंस पर नहीं डाल सकते। साइंस तो हमारे लिए नई नई बातों का खोज लगाती है, ये साइंस का काम है। वो हमारे लिए नई नई बातों का खोज लगाती है, ये हमारा काम है। अब हमारा काम है कि इन साइंसी दरियाफ्तों को गलत रास्ते पर लगाएं या अच्छे काम में लगाएं। अब चूंकि साइंस की मदद से इंसान ही साइंस को अच्छे रास्ते पर लगा सकता है या गलत रास्ते पर लगा सकता है। क्या इंसान हथियार बनाने में इस्तेमाल करेगा साइंस, या इंसान की आसाइश के लिए बाकी दरियाफ्त करेगा? ये इंसान के हाथ में है, हम बताएंगे इंसान के हाथ में। लेकिन ये बात 100% सही है कि इन साइंसी इजादात का गलत इस्तेमाल इंसान और इंसानियत के लिए यकीनन नुकसानदेह होगा। जितना जैसा इंसान चाहेगा इस्तेमाल कर सकता है साइंस को। अगर अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगा तो फ़ायदा ही होगा, लेकिन अगर अपने नुकसानात के लिए, यानी यही जंग सामान साजो सामान के लिए इस्तेमाल करेगा, तो उसमें हमारा भी नुकसान है, पूरे मुल्क का नुकसान है, पूरी दुनिया का नुकसान है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा मौजू। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल हम इसके सवाल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।